السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ کراچی سٹی کونسل کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے دو گروپ آمنے سامنے آ گئے ہیں، ان میں آپس میں ہی کافی ہنگامہ آرائی ہوئی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور جماعت جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی، جبکہ سیاسی منظرنامہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کی ترجیح کیا ہے، الیکٹیبلز ہیں یا پھر ان کے کارکنان ہیں، یہ بھی بات کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے ببانگ دہل کہہ دیا ہے کہ گیٹ نمبر 4 کو سیاست نہیں آتی، صرف عوام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کے جو سیاستدان تھے وہ ان کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان آ گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اب ازالے کا وقت ہے اور ہم اب ازالے کے لیے دوبارہ پاور چاہتے ہیں۔ عوام اب یہ مانے گی یا نہیں، کتنا ان کا یہ بیانیہ اثر انگیز ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ عام انتخابات، کیا پیپلز پارٹی ٹف ٹائم دے گی دوسری جماعتوں کو؟ ایم کیو ایم نے سندھ کے الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں درجنوں ڈاکو موجود ہیں جو کہ ڈبے جو ہیں وہ ووٹ کے وہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے پی ٹی آئی کو مشورہ یہ دے دیا ہے کہ بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الیکشن کا بائیکاٹ نہ کیا جائے، جبکہ نگراں حکومت کے حوالے سے کئی سوالات ہیں کہ کیا نگراں حکومت سیاسی جماعتوں کے تحفظات کو دور کر سکے گی، وہ کردار ادا کر سکے گی جس کے لیے وہ آئی ہے، صاف اور شفاف انتخابات کروا سکے گی۔ جبکہ بھارتی سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 5 اگست کے 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا اور پاکستان نے اس پر شدید مذمت کی ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تجزیہ کار ہیں راؤ عمران سلیمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ اکثر موجود ہوتے ہیں، جبکہ مسرت نیازی صاحبہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے اور ہمایوں عثمان صاحب جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، یہ ہمیں آن کال جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ راؤ عمران صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ سیاسی منظرنامہ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیاسی جماعتوں کی ترجیح کیا ہے، کیا ترجیحات ہے؟ الیکٹیبلز کو فوکس کر رہے ہیں یا کارکنان کو فوکس کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کارکنان کو فوکس کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، کارکن غریب آج کل تو میرے خیال سے وہ اگر ہمارے پاس آتا تو واپس جانے کا کرایہ نہیں ہوتا۔ ان کی ٹوٹل جو ترجیح ہے وہ الیکٹیبلز ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے اور ووٹر بھی بہت ہے۔ تو پھر ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کا کیا ہوگا؟ وہ ووٹ کو عزت دو میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر الیکٹیبلز کی ایک بڑی لائن خود بخود نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میاں صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا نے خود ایک بیان دیا تھا کہ 40,000 درخواستوں ان کو موصول ہوئی ہیں ایم این اے ایم پی کے ٹکٹ کے لیے، اور ایک بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس ٹکٹ کو اپلائی کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے انہوں نے رکھا ہے کہ 2 لاکھ روپے کی فیس ہے، فیس اس کی۔ اچھا، لیکن بہت سے لوگ اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، لیکن جو وہ دیکھتے ہیں اس کی بے چینی کو تو وہ پھر آگے بڑھ کر بہت سارے معاملات کو طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب یہ تمام چیزیں تو کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے پاس ووٹر نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے حکومت بنا لیں گے تو ان کو ایک چیز کا مسئلہ رہے گا کہ اگر ہم 2014 اور 18 کی حکومتوں کو دیکھیں تو ان میں یہ تھا کہ عوامی مزاحمت نے ہمیشہ اس طرح کی حکومتوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور عوام کی طاقت اس وقت جن لوگوں کے پاس ہے وہ شاید ان کو الیکشن میں آنے کے لیے ان کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ ہوں بھی، لیکن جہاں تک آثار نظر آ رہے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، تو الیکٹیبلز کی جو سیاست ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت کر رہی ہیں، اور سب کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایک گروپ جو بڑے بڑے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی جماعتوں کی طرف رخ کریں۔ جی اچھا، تو جو آپ نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیاسی میدان سج رہا ہے وہ تو پھر پہلے سے کنفرم ہے؟ نواز شریف صاحب جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے جی ہاں بالکل۔ دیکھیں جو اس میں نواز شریف صاحب کے لیے ایک معاملہ بڑا خطرناک نظر آ رہا مجھے
جہاں انہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں نون لیگ کے حلقوں میں. ٹھیک ہے, میں اناؤنس کر دوں, ڈاکٹر سفیان ملک صاحب ہیں ایم کیو ایم سے, یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سفیان ملک صاحب, آپ سے بھی بات کریں گے. جی بات کنٹینیو کیجیے. اچھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو سیاسی میدان سج رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو کنفرمیشن آ رہی ہے. دیکھیں, نواز شریف صاحب کے لیے تو نظر آتا ہے, لیکن ایک چیز مجھے جو نظر آتا ہے کہ اگر دو دوست بیٹھے ہوں جہاں پر تو مسلسل روزانہ رابطے ہوں تو وہ دوستیاں زیادہ دیر نہیں چلتی. اچھا. اور ان کی دوستی جو ابھی کسی طاقتور حلقے سے اگر ابھی ہوئی ہے تو یہ وقت سے بہت زیادہ پہلے ہو چکی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں بھی وقت پڑا ہے, تھوڑا سا کچھ بدمزگی پیدا ہو جائے. اچھا. اور ایک شخص جو چیخ کر پکار رہا ہے, الزام تراشی کر رہا, نمبر اس کا آ جائے, تو سیاست میں تو میرے خیال سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. یہ خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, آخری دم تک آپ اس بات پہ تیار رہیں. جیسے کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, بائی چانس, اور اس سیاست میں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اچھا. بس سمجھ جائیے گا کہ جس دن میاں صاحب کی ٹون بدلتی ہے, اچھا, جس دن وہ ڈان اسکینڈل جیسے جملے منہ سے نکالتے ہیں, تو سمجھ جائیے گا کہ معاملہ کہیں اور جا کے بیٹھ رہا ہے. اچھا. تو فی الحال سیاست میں جو جوش و خروش پاکستان پیپلز پارٹی اور سیاسی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے وہ اسی آس اور امید پر ہے جس کا میں تجزیہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سفیان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آج کراچی سٹی کاؤنسل اجلاس میں ہنگامہ ہوا, تحریک انصاف کے دو گروپ آمنے سامنے آ گئے, تو اب یہ انتظامی طور پہ بھی اختلاف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, جہاں پہ عوام کے مسائل حل کرنے کا جو بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ہی دست و گریباں ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے نا کہ یہ جھگڑا وہ کس بات پر رہا ہے. جی, یہ جھگڑا اس الیکشن کے اوپر ہو رہا ہے جس الیکشن کے اندر کراچی کی 70 یونین کاؤنسلز کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا. کیا ایسا الیکشن جس میں کراچی کی عوام کو لاپتہ کر دیا جائے اور اس کے نتیجے میں آنے والی حکومت کیا کراچی کی حقیقی آواز ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ ایک صرف میئرشپ کو لینے کے لیے یہ گیدڑ سنگی دکھائی جا رہی ہے, اور صرف میئرشپ کے لیے یہ سارے اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں. لیکن کیا اس میں ایک عام آدمی کا, ایک کراچی والے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. کراچی والے کا فائدہ تو صرف اس بائیکاٹ میں تھا جس کے نتیجے میں پھر کراچی کی 53 یونین کاؤنسلز بازیاب بھی ہوئی. یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہوئی, یہ تمام یونین کاؤنسلز آج کراچی کے لیے موجود ہیں. اور 53 یونین کاؤنسلز کی اہمیت میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایک چھوٹے شہر کے اندر 53 یونین کاؤنسلز کے اندر 2 شہر بن جاتے ہیں. یہ ویلیو ہے. یہ ایم کیو ایم نے اپنا رول پلے کیا, اور آج اگر یہ جماعتیں اگر کسی بھی کاؤنسل میں جا کے اس طرح کے کام کر رہی ہیں تو بالکل یہ کرتی ہیں. ان کا ذاتی ایجنڈا تو یہ ہو سکتا ہے, اس کا کراچی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اچھا. اور ایم کیو ایم نے سندھ کے جو الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ سندھ میں بھی درجنوں ڈاکو ہیں اور ڈبے غائب ہو جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمانا پسند کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو بالکل کیٹیگوریکلی میں آپ کو کلیئر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف ہماری ہیئرشپ پر بات تو نہیں ہے نا. آپ کے کیمرے اس بات کے گواہ ہیں کہ یہی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان صاحب ان کی سربراہی میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو تمام ڈبے اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ڈبے دن میں غائب ہو رہے تھے, کوئی ڈاکو لے کر جا رہا تھا. شام میں جب وہ ڈاکو ڈبوں کے ساتھ بازیاب ہو رہے تھے تو اس میں پیپلز پارٹی کے ووٹس نکل رہے تھے. تو ایسا آدمی جو آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے پے رول پر ہے, جو ان کا حلف یافتہ شخص ہے, اور جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے کام سے مخلص نہیں ہے, اس نے اپنی کسی بھی قسم کی آنےسٹی نہیں دکھائی کام میں, اور بلدیاتی الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں, آپ کے کیمروں کی آنکھیں گواہ ہیں. اور ایسے ہی آدمی سے اتنا باریک الیکشن, اتنا یہ اہم الیکشن ہے آپ کے سامنے 2018 میں تمام قسم کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی, اور آج یہ ملک کہاں آ کر کھڑا ہو گیا. کیا یہ شہر, کیا یہ صوبہ, کیا یہ ملک اس بات کا متحمل ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی اور انجینئرنگ کی جائے؟ تو اسی لیے ایم کیو ایم نے اس کے خلاف آواز بلند کی, اور بالکل ایم کیو ایم کی آواز کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ الیکشن کمشنر صاحب یہاں سے کا تبادلہ بھی ہو گیا اور وہ بلوچستان پہنچ چکے ہیں اب. اچھا, تو جو پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے اس پہ آپ نے جو آواز بلند کی, اس کے کوئی نتائج سامنے آئے؟ دیکھیں, ہمارا اس وقت بڑا واضح موقف تھا کہ ہم نے تمام جماعتوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں الیکشن کہیں نہیں جا رہے, نہ ہم کہیں جا رہے ہیں, یہ الیکشن آلریڈی ڈیلیڈ ہے.
ہم تمام لوگ مل کے یہ جدوجہد کرتے ہیں کہ جو یونین کاؤنسل یہاں پر ایڈ نہیں کی گئی یہ ایڈ ہو جائے, اس کے بعد ہم سب مل کے الیکشن لڑتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ نعیم الرحمان صاحب کو بھی اس بات کی بہت جلدی تھی کہ وہ یہ اپنی بلیک کلر کا وہ سوٹ پہننے میں بہت جلدی آ کر, اور یہی جلدی مرتضی بھاب صاحب کو بھی تھی, لیکن کیونکہ کراچی تو پرائرٹی کسی کے لیے بھی نہیں تھا. لیکن ہم نے اس کے جواب میں ہم نے یہ طے کیا کہ اگر ہم یہ الیکشن لڑتے ہیں تو کم از کم یہ تو طے ہے کہ یہ 50 سے 70 یونین کاؤنسل کی جنگ تو ہم ہار جائیں گے, کیونکہ ہم نے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا ٹیکنیکلی لڑ کے. تو ہم نے اس کو بائیکاٹ کرنا, ہم نے اسے قبول کیا, اور اس بائیکاٹ کا رزلٹ یہ ہوا, اس بائیکاٹ کے فوراً ہی بعد یہ 53 یونین کاؤنسل کراچی کے اندر ایڈ ہو گئی. اب جب بھی اپ کمنگ الیکشنز ہوں گے تو 53 یونین کاؤنسل کے پیسے, 53 یونین کاؤنسل کے وسائل, اختیارات اس کراچی کے ان لوگوں کو ملیں گے جن کا وہ حق ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج میاں نواز شریف صاحب کا بھی بڑا اہم بیان آیا, انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے بڑے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب اس کا ازالے کا وقت ہے. دیکھیں میں اس پہ بڑا کلیئر ایک آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں غلطیاں تو ہوئی ہیں نا, ہر جماعت سے اپنے اپنے لیول پر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوئی کچھ لوگوں سے جس نے اس ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا. یہ بڑی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے, یہ اچھا جیسچر ہے کہ اگر ہر آدمی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرے اور اس چیز کا یقین دلائے کہ بھئی جو غلطیاں ہم سے ماضی میں ہوئی انہیں آگے نہیں کیا جائے گا, تو اسی طرح تو ہم وے فارورڈ کر سکتے ہیں, اسی طرح تو اس ملک کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے بینیفٹ میں کام کیا جا سکتا ہے. اگر انہوں نے ایسی بات کی میں اسے خوشائن سمجھتا ہوں. ہٹ دھرمی اور ضد اور ناانصافی تو یہ ہوتی کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, تو ایسی بات کو تو بڑی تکلیف سے دیکھا جاتا ہے. تو سر جی اگر اس طرح سے یہ غلطیاں مان لی جائیں اور تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے, لیکن بہتری اس صورت میں نہیں آتی, آپ نے اتفاق کریں گے کہ جب غلطیوں سے سبق سیکھ لیا جائے, آئندہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے. مطلب 3 ٹینیور کر کے اگر کہیں کہ ابھی غلطی ہو گئی, نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی, پھر نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی, تو مطلب عوام کیا صرف ان غلطیوں کو بھگتنے کے لیے رہ گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, اب تو آپ کی بات سے میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اس ملک کے اندر ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں نا, تو اس میں غلطی ڈیفینیٹلی کسی ایک کی ہم بلیم نہیں کر سکتے, بالکل ملٹی فیکٹوریل غلطیاں تھیں ڈیفینیٹلی, جس کا خمیازہ صرف عوام نے بھگتا. آج کی تاریخ میں جو ایم پاکستان کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہ ملک کسی بھی قسم کی جیرمینڈرنگ کا, کسی بھی قسم کی انجینئرنگ کا, پولیٹیکل انجینئرنگ کا متحمل نہیں ہے. اور تمام وہ لوگ جن سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں, ڈیفینیٹلی یہ غلطیوں پر ان کا شرمندہ ہونا بالکل بنتا ہے, اور یہ اس چیز کو اشور کرنا اور کروانا کہ اسی غلطیاں آگے نہ ریپیٹ ہوں, تاکہ عام آدمی کو, ایک عام آدمی سب تو مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس چکا ہے, اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس سے امیڈیٹ ریزلٹ عام آدمی کو موصول ہو. اچھا راؤ عمران سلیمان صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم نے غلطی مان لی, اعتراف کر لیا, ٹھیک ہے اب پھر ازالے کے لیے ہمیں ٹائم دے دیا جائے, پھر ہم پاور لے لیں اور پھر ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں, کوئی جادو کی چھڑی ہے کیا؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر ایک شخص کو اتنا زیادہ موقع دے دیا جائے, 22 کروڑ عوام کے اندر کوئی اور کوئی قابل آدمی نہیں ہے جس کو آگے لے کے آیا جائے. دوسرا, غلطی سیاسی جماعتوں سے بھی ہوئی ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں سے ہوئی ہے جو ان سیاسی جماعتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ لاتے رہے ہیں, اور یہ باریاں سب نے استعمال کی, اور سب کی نظریں وہی ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے وہیں سے شفقت ہمیں ملے, اور اس میں میرے بھائی کی جماعت بھی شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر پرچی کے کوئی کسی سے ملاقات کرے, ایسا ممکن نہیں. یہ ملک میں سیاسی ماحول اور ملاقاتوں کا جو سلسلہ چل نکلا ہے, اس کے اندر اشاروں کے ہی ذریعے سارے معاملات ہو رہے کہ کس نے کس طرف جانا ہے, سب طے شدہ ہے. کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص پہلے کسی سے مل رہا اور کل کسی اور سے ملاقات کر رہا ہے, راتوں رات کیا ہو گیا؟ تو یہ ساری صورتحال ملک میں تمام تر سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر ہی چلتی ہیں. ان سب کو کراچی سے لے کے پاکستان کے مسائل اسی وقت یاد آتا ہے جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے, اور جیسے ہی وقت ان کو 4 سال کا ملتا ہے, یعنی کہ 4.5 سال تک تو سمجھ لیں کہ کچھ نہیں یاد آئے گا, 4.5 سال تک صرف یہ یاد آئے گا کہ جو ہم نے الیکشن میں لگایا تو وہ واپس کیسے لے کے آنا ہے, کس طریقے سے ہم نے اپنے احساسوں کو ڈبل کرنا ہے. تو عوام کو تو چھوڑ دیں, عوام کی تو میں جملہ ادا کروں گا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, بس یہ پستی چلی آ رہی اور پستی رہے گی 75 سالوں سے اس پر تجربات ہو رہے ہیں. ہم ہر روز ایک حساب کا جملہ ادا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. 75 سالوں سے آپ اس کو ہماری پنجاب پولیس کی طرح الٹا لٹا کے مار رہے ہیں ان لوگوں کو, پھر کہہ رہے کہ متحمل نہیں ہو سکتا. بھائی کتنا متحمل نہیں ہو سکتا, سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیا ہم بے وقوف لوگ ہیں؟ تو پبلک کا کوئی نہیں ہے, عوام کا کوئی نہیں, ہم نئے چہروں کو دعوت بھی دے دیں تو میرا خیال سے فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. عمران صاحب اب تو صورتحال کافی بدل گئی ہے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب لوگوں کے ہاتھوں میں ہر چیز ہے, باشعور عوام ہے, پڑھی لکھی عوام ہے, ویل کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ عوام ہے, تو اب
اب تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ان کی نظر میں بدل تو سامنے گئی، سمجھ آ گئی، اس کا فائدہ یہ ملا کہ لوگوں کو سمجھ آ گیا، اپنے اور پرائے کی تمیز ہو گئی. لیکن اب اس کا بھی دور بدل چکا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، تھوڑے دن بولیں گے تو اگلے دن وہ آپ کا طلب کر لیا جائے گا، آپ کا سوشل میڈیا بند کر دیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں، لیکن اب اس چیزوں کی بھی ضرورت نہیں باقی رہی. اچھا، لوگوں نے اس کا متبادل حل بھی ڈھونڈ لیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل آپ کی بات مکمل کریں گے، لیکن ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں راؤ عمران سلمان صاحب اور ڈاکٹر صفان ملک صاحب آن کال میرے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں. یہ دیکھیں، وہاں سوشل میڈیا پر ہی بات ختم ہوئی تو سوشل میڈیا کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اس وقت محنت کر رہی ہیں، اور انہوں نے ایک تصور ان کا یہ جاگا تھا کہ 2018 میں ایک سیاسی جماعت جو کہ 2013 میں صرف میاں والی تک محدود ہو اور اس کے بعد وہ آتی ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے آئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے شرجیل انعام میمن کی قیادت میں پورے پاکستان میں اس کو جال بچھایا اور کہا کہ آپ نے ٹویٹر زیادہ سے زیادہ لوگ بنائے، اور اس کو جو اشارے یہ دیے گئے کہ بلاول صاحب دیکھتے کہ پہلا کون ری ٹویٹ کرے گا. تو اسی طریقے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے یہ سلسلہ چلا ہے. لیکن میں ایک یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کے غلاظت کا معاملہ آیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر ایک بڑا ادھم مچا ہوا تھا، تو اس میں ٹوٹل پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس کے اینٹی تھے، اس بھیڑ چال میں شامل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صفان ملک صاحب، ایم کیو ایم پہ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے ایم کیو ایم اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب کام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. تو مطلب اس کا کیسے آپ جواب دیں گے؟ کیوں نہیں آپ کے جو ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے؟ کہاں پہ پرابلم آتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں بڑی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایم کیو ایم سے اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے سارے دور حکومت میں جب حکومت کا حصہ رہی تو ایم کیو ایم نے اپنی اس عمر میں کیا کیا حاصل کیا، تو میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ ایم کیو ایم ایک تو وہ واحد جماعت ہے جو حکومت میں رہنے کے بعد بھی اور حکومت سے باہر رہنے کے بعد بھی ہمیشہ مختلف قسم کے آپریشنز میں گھری رہی. ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ ایم کیو ایم کا ٹینیور اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایم کیو ایم کا ہی پہلا میئر تھا فاروق ستار صاحب، جنہوں نے K2 کا منصوبہ مکمل کیا. پھر یہ ایم کیو ایم کا ہی میئر تھا مصطفیٰ کمال، جس نے K3 کا منصوبہ مکمل کیا اور K4 کو کنسیو کیا. اور پھر یہ ایم کیو ایم کا یہ طریقہ کار تھا جب ایم کیو ایم کے پاس یہ حکومت تھی اور ایم کیو ایم کے پاس اختیارات تھے تو یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہو گیا تھا. اور وہی شہر آج نعمت اللہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا ہے، نعمت اللہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب کراچی کے لیے، وہ بھی میئر تھے. دیکھیں اگر آپ نعمت اللہ کا، میں اس پہ صرف ایک بہت آسان الفاظوں میں اس چیز کا جواب دے سکتا ہوں کہ اگر نعمت اللہ صاحب نے کام جنرلی کراچی میں کیا ہوتا اور اس کام کا لوگوں کے دلوں میں اثر ہوتا تو نعمت اللہ خان صاحب ریپیٹ ہو جاتے. جب ایم کیو ایم نے جس الیکشن کا بوائیکاٹ کیا، اس بوائیکاٹ کے صدقے میں جماعت اسلامی کو حکومت ملی، اور جس وقت ایم کیو ایم واپس آئی ہے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ہیونگ سیڈ دیٹ جب دنیا میں اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی بات ہے کہ کس میئر نے اپنے شہر میں سب پرفارم کیا، تو مصطفیٰ کمال واز دی ورلڈ سیکنڈ بیسٹ میئر آل اوور دی ورلڈ. تو یہ لقب کسی ایم کیو ایم کی جماعت نے نہیں دیا، کراچی کی کسی لوگوں نے نہیں دیا، یہ جماعت انٹرنیشنلی ریکگنیشن کے ذریعے مصطفیٰ کمال کو ملا. ہیونگ سیڈ دیٹ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. آج کی تاریخ میں بھی اگر یہ ہم سے شکایت ہے کسی کو کہ بھئی ہم حکومت میں رہتے ہیں، تو یہ حکومت میں رہنے کی وجہ سے ہی ہم نے کراچی کی یہ یونین کاؤنسل بازیاب کریں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سینسس کا بھی ایشو ہوا تو اس سینسس کے ایشو میں ہمیں تو 1,30,00,000 پر روک دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے. انہوں نے تو بتا دیا تھا کہ کراچی میں تو 1,30,00,000 میں، تو جب 70,00,000-75,00,000 لوگ بازیاب ہوئے کہ اسی حکومت میں رہنے کی وجہ سے شامل ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا آپ نے کام کیا ہے. کراچی کے نوجوانوں کو بڑی شکایت ہے نا آپ سے، وہ کہتے ہیں ہماری جو اردو بولنے والے ہیں وہ اس میں شامل رہے ہیں، لیکن بے روزگاری کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، کوٹا سسٹم کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. مطلب ایک چیز جو کہ 30 سالوں سے چل رہی ہے اور بجائے کم ہونے کے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس پر کیوں نہیں کام آپ لوگ کر سکے؟ ٹھیک ہے آپ نے ہلکے بازیاب کرا دیے، لوگوں کو بازیاب کرا دیے، لیکن جو اصل جو ریالٹی گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس پہ بھی تو کام کریں. دیکھیں ہمیں جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں، جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، ہمیں تو یہ سمجھنا ہے نا کہ اس وقت اگر مجھے کوئی شخص گرنے سے ڈر رہا ہے تو وہ مجھے روزگار کیا دے گا، وہ میرے مسائل دوسرے کیا حل کرے گا. تو ہم تو اس کو سٹیج وائز لے کر چلیں، سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو حل کریں. سب سے پہلا کام جو ہمارے سب سے ضروری تھا کہ کوئی بھی شخص جو یہاں رہتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ اسے گنا جائے. اگر اسے گنا جائے گا تبھی اسے اس کے وسائل ملیں گے، تبھی اس کے معاملات ایڈریس کیے جائیں گے، تبھی اس کے حوالے سے
چیزوں کو لائن اپ کیا جائے گا. اس کے بعد سٹیج 2 میں ہم جو آج کے دن میں ہماری کسی بھی حکومت سے یا کسی بھی لوگوں سے اگر جو بات چل رہی ہے کنسرن لوگوں سے, وہ صرف اسی بات پر ہے کہ ہم آئینی ترامیم چاہتے ہیں, اور وہ آئینی ترامیم ہماری ذات کے لیے نہیں ہے, کسی صدارت کسی وزارت کے لیے نہیں ہے, وہ آئینی ترامیم ایک کامن مین کو امپاور کرنے کے لیے. اور یہ آئینی ترامیم ہمیں صرف کراچی کو امپاور نہیں کریں گے, یہ اسی طرح گھوٹکی میں رہنے والے کو بھی امپاور کر رہی ہے, لاڑکانہ میں رہنے والے کو بھی امپاور کر رہی ہے, سجاول دادو میں رہنے والے کو بھی امپاور کر رہی ہے. غرض کراچی میں اور ہر شہر کے اندر وہاں کی یونین کاؤنسل کو امپاور کریں. اور وہ کیا ہے, اگر میں مختصراً آپ کو وہ آئینی ترامیم بتاتا چلوں, ہمارا یہ این کیو ایم کا ماننا ہے کہ جب تک آپ لوکل باڈیز الیکشن نہ کرا سکیں تب تک اس ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ عجیب نظام ہے کہ جنرل الیکشن تو ہو جاتا ہے اور کئی سالوں تک لوکل باڈیز نہیں ہوتے. تو لوکل باڈیز کا نقصان یہ کہ عام آدمی کو جو امپاور کرنے کی بات ہے وہ نہیں ہوتی, چند گھرانے 2% مراعات یافتہ طبقہ امپاور ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مسائل اور اپنے معاملات کی چیزیں آسان کرتا ہے. تو پھر آپ نے بائیکاٹ کیوں کر دیا پھر آپ نے بلدیاتی الیکشنز کا؟ نہیں, بائیکاٹ تو دیکھیں ہمارا بڑا کلیئر واضح اس پہ موقف تھا نا کہ جب آپ نے ہمیں گننے کے لیے جب ہمیں تیار نہیں ہوئے تو ہم ایسے الیکشن میں کمپرومائز الیکشن میں جس الیکشن میں جیری مینڈرنگ ہو چکی ہو, ہم وہاں چند سیٹوں کے لیے تو نہیں جا سکتے, اور اس کا پھر نتیجہ بھی تو آئے نا, اس کے نتائج ہمیں محسوس ہوئے کہ جو یونین کاؤنسل تھی وہ ہمارے بائیکاٹ کے بعد ایڈ ہو گئی. عمران صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کیا سوال آپ نے کیا یہی میرے ذہن میں آیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کو اس شہر کی جس شخص نے بھی سنا ہوگا ان کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا ہوگا کہ پھر آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تھا. تو میرا خیال سے کہ یہی ایک طریقہ تھا. آج سٹی کونسل میں جو کچھ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ اسد امان پی ٹی آئی کا ہے, اور اس میں 2 دھڑے میں تقسیم ہے پی ٹی آئی, وہ ساتھ دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے, اور اسی جماعت نے 2018 میں پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا تھا اور اپنی ڈھیر ساری نشستوں کو بھی کھویا تھا. تو یہاں پر آج آتے تو یہ اچھا بھی لگتا کہ اس سٹی کونسل میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے, عوام کے مسائل کو ایک ترجیح دیتے, ایک مسیحا کی صورت میں سب کو بٹھاتے مل کر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں اگر ہم کہیں کہ اگر یہی ایک نرسری ہے جمہوریت کی, یہیں سے سب کچھ ہوتا ہے, تو پھر یہ جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. آپ کو پتا بہت سالوں کے بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں جا کے, یا تو پھر آپ کو یقین نہیں تھا اپنی جیت کا, یا پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اب جب یہ بلدیاتی الیکشن ہو گئے, ٹھیک ہے, ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی, اب پیپلز پارٹی اور جماعت یہ آمنے سامنے آ گئی. مطلب دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے عمران صاحب کہ ہم کراچی کے لیے بہت کچھ کریں گے, اب الیکشن کیونکہ قریب آ رہے ہیں اور مزید دعوے اور الزامات اور مزید سننے میں آ رہے ہیں, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ تک تو حل نہیں ہو پائے. اچھا, وہ کیسے حل ہوں گے کہ آپ جب آواز اٹھاتے ہیں, کوئی اجلاس شروع ہوتا ہے تو جماعت ایک کام یہ کر رہی ہے کہ جماعت کو ایک چیز کا بڑا بینیفٹ ملا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو حکومت ہے نہیں, سندھ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ ان کے ہیں نہ ہمارے ہیں, تو بڑا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عدالتوں کے بھی چکر کاٹ رہے ہیں تاکہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو یا ان لوگوں کو کسی طریقے سے ان کو کم کیا جائے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہاں پر کوئی ایس ایچ او کا بھرپور طریقے سے استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو یقینی طور پر یہ جو جماعت اسلامی ہے یہ اس کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنا میئر لے آتی. ان کے پاس تھا موقع, تو ہر شخص نے جس کو جو موقع ملا طاقت کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ طاقت کا استعمال عوامی مفادات کے لیے کبھی نہیں کیا گیا. ہاں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ڈاکٹر صاحب, بلاول صاحب تو بڑا آج کل گرج برس رہے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, بڑے لوگوں کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے گیٹ نمبر 4 جو ہے میں اس کو نہیں مانتا اور اس کی سیاست نہیں آتی مجھے, میں تو عوام کی سیاست جانتا ہوں, عوام کی فیور چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی سیاستدان ہیں انکلوڈنگ ان کے جو فادر ہیں وہ ان سب کی کارکردگی, ان کی سب کی سیاست پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا بلاول صاحب نے. اچھا, اس پہ تو دیکھیں بڑی ایک واضح بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے جو والد ہیں وہ بلاول صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ وہ نااہل اور کرپٹ ہیں, اور ان کے والد صاحب نے خود بتا دیا کہ ان کی جو اولاد ہے وہ نااہل اور کرپٹ تو نہیں وہ بتا رہے لیکن نااہل ضرور بتا رہے ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر دونوں نے آپس میں کر دیا. سب سے پہلے تو آصف صاحب نے تو یہ کہا کہ بلاول کو ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, وہ تھوڑا تو نااہل بتا دیا انہوں نے, وہ نااہل ہے, وہ متعامل ہی نہیں ہے, وہ کیپیبل نہیں ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کے, تو انہوں نے نااہل بتا دیا اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو کرپٹ بتا دیا. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب سارے ملک کے اندر کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں, اور ان کرسیوں سے خطاب کرنے کے نتائج انہیں بہت جلد موصول بھی ہو جائیں گے. اور ان کی بوکھلاہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی ابھی میں آپ کو یہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں,
کہ किमाड़ी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडों ने, उनके कारिंदों ने एमक्यूएम के एक कैंप पर हमला किया जिसमें हमारे 3 साथी शहीद हो गए और इस वक्त वो साथी अब्बासी शहीद अस्पताल में पूरी एमक्यूएम हमारी मौजूद है। तो ये इनकी बौखलाहट है कि ये एक कराची के लेवल पर, एक प्रोविंस के लेवल पर इन हथकंडों पर उतर आए कि ये हमारे कैंप्स पर हमला कर रहे हैं। ये अपनी बौखलाहट में इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि ये जो इनका अपना होम ग्राउंड है, ये कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि लियारी के अंदर एमक्यूएम के झंडे लग रहे हो। आज आप लियारी जाए तो एमक्यूएम के वोटर भी मिलेंगे, आपको झंडे भी मिलेंगे, सपोर्टर भी मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे। और दूसरी जमातों के भी हैं डॉक्टर साहब, और दूसरी जमातों के भी झंडे वहां देख रहे हैं। डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये तो वो इलाके क्योंकि हम तो कवरेज कर रहे होते हैं एरियाज बना दिया था डॉक्टर साहब, हम तो कवरेज कर रहे होते हैं तो चीजें हमारे पास भी आ रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं। अब तो वही बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, मिनट मिनट में क्लिप्स आ रही होती हैं, खबरें आ रही होती हैं, तो चीजें तो हमारे सामने भी आ रही हैं। झंडे बहुत सी जमातों के लग रहे हैं, ठीक कहा आपने। जी। तो मैं आपको इसमें ये बात ऐड करता चलूं कि देखिए, ये तो हमारे लिए, मैं इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि ये तो हमारे लिए किसी साजिश के तहत नो गो एरियाज बना दिए गए थे। कराची में रहने वाला या एमक्यूएम का कोई कारकुन या एमक्यूएम का कोई साथी या कोई भी उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर सुराब बोर्ड पर या चील चौक पर या लियारी में इन इलाकों में नहीं जा सकता था। ये तो नो गो एरियाज थे। और इसी तरह ये हमारे भाई बलोच भाई, पख्तून भाई हमारे इलाकों में नहीं आ सकते थे। सर पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि हमारे लिए भी नो गो एरियाज थे सर, वो आपको बोल रहे होते हैं। मैं तो उसको सेकंड कर रहा हूं, लेकिन आज एमक्यूएम ने एक ऐसी लकीर, अल्हम्दुलिल्लाह इस लकीर को मिटा दिया है। आज इन इलाकों के अंदर एमक्यूएम के नुमाइंदे मौजूद हैं। PS 100 जैसे हलकों से एमक्यूएम के नुमाइंदे खड़े हुए, किमाड़ी जैसे इलाकों से, सुराबकोट जैसे इलाकों से एमक्यूएम के लोग खड़े हुए, वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि ये बौखलाहट में हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, हमारे साथियों को ये जख्मी कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं। माइंड इट कि हम आज जवाब देना भूले नहीं है, हम सब जवाब देना जानते हैं। हम चाहते हैं कि इस सियासी अमल को सियासी तर्ज पर चलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि लोगों की जान माल असमत की हिफाजत करते हुए काम किया जाए, लेकिन हमें किसी ऐसी दीवार से ना लगाया जाए, हमें किसी ऐसे कोने से नहीं दबाया जाए जिस पर हम मजबूर हो जाए किसी बात को किसी और तरह जवाब देने में, जिस तरह हमसे बात की जा रही है। तो इस तरह के ये नागहानी वाकयात, इस तरह के अनहोनी वाकयात के हमारे साथ करने को बिलावल साहब की तरबियत है। पीपल्स पार्टी के लिए थ्रेट है, नहीं जीत सकते तो आप ये हरकतें अपनाएं। सर ये पीपल्स पार्टी के लिए थ्रेट है आपकी बात? नहीं, ये देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो मैं आपसे आम जुबान में ये वाली बात कर रहा हूं कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करें कि अगर आप हमारे लोगों को इस तरह दिन दिहाड़े मारते रहेंगे। इससे पहले, थोड़े अरसे पहले सुराब बोर्ड पर हमारे कैंप पर हमला किया गया, हमारे 2 साथी शहीद हो गए, आज हमारे 3 साथी। तो क्या एमक्यूएम इसीलिए कि एमक्यूएम सिर्फ लाशें उठाती रहे? लेकिन पुलिस हुकाम, लेकिन इस तरह मार दिया जाए। डॉक्टर साहब, जिस वाकये की आज आप बात कर रहे हैं, जो हमारे पास जो चीजें आई हैं, पुलिस हुकाम तो ये कह रही है कि जमीन का तनाजा था जिस पे पहले भी लड़ाइयां होती रही हैं और फिर ये आज फायरिंग हुई है, 2 तरफा फायरिंग हुई है। ये अभी अगर 2 तरफा फायरिंग हुई है तो ये बताएं कि इनके पास कौन से साथी शहीद हुए? ये पुलिस तो, आप जिस पुलिस का हवाला मुझे दे रही हैं, ये पुलिस तो ये इनकी जरदारी पुलिस है, ये तो सिस्टम की पुलिस है। आपके सामने तो राव अनवार ने कल बयान में सब बता दिया ना कि ये तो वो लोग हैं जो यहां से बैठ के 700 अरब रुपए यहां से बेच चुके हैं। ये तो वो, और ये एक सेट के पैसे, ये तो वो लोग हैं जो सिस्टम चला रहे हैं, जिनके बिलावल हाउस के बिल यहां से लेके निकल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम जैसे करप्ट लोग, जिसमें उवैस मुजफ्फर टप्पी जैसे करप्ट लोग, ये वही डॉक्टर आसिम जैसे लोग हैं जिनको यहां पर कब्जा कराकर, ये मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बल्कि डॉक्टर आसिम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप ये इस तरह के अपने नाजायज हराम के पैसे लगाकर या आप ऐसे जमीनों पे कब्जा करके आपने अस्पताल की मांगे, तो जब किसी गरीब की बस्ती गिर सकती है, जब किसी गरीब की दीवार गिर सकती है, तो माइंड यू, जब एमक्यूएम की हुकूमत आएगी तो ऐसे अस्पताल जो ऐसी जमीनों पर बने हुए कब्जे की, तो वो भी गिराए जाएंगे, क्योंकि ये पैसे कराची को डिस्टेबलाइज करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पैसे कराची के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर वही बात आ जाती है, अवाम फिर यही पूछती है। अभी आप ये सारी चीजें कह रहे हैं, ये पहले भी तो आपको मालूम होंगी ना, जब आप उनके साथ बैठे हुए थे तब आपने ये हाईलाइट क्यों नहीं किया? नहीं, एमक्यूएम तो जो है वो इस हुकूमत में बिल्कुल पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं थी। हमने तो मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइनमेंट की थी और उस अलाइनमेंट के नतीजे में हमने जो हमारे जेन्युइन मुतालबात थे वो हमने उनके साथ बात भी की और उसे मंजूर भी कराया। 13 जमातों का अलायंस तो था ना, एक पीडीएम का इत्तेहाद था, 13 जमातों का तो अलायंस था ना सर जी, आप तो उसमें तो बैठे थे ना। अगर हमारा उस वक्त आपने कोई चीज हाईलाइट नहीं की है सर, इसको मान लें। नहीं, बिल्कुल। अगर हमारा पीपल्स पार्टी से अलायंस होता तो आप हमारी किसी प्रोविंशियल कैबिनेट में आप हमारी सीटें देखती, आप हमारी वजारतें देखती, आप हमारी सदारतें देखती, आप हमारे पास कोई ओहदे देखती प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। हमारे पास तो कोई ओहदा नहीं था। वी वर नेवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हाँ, जमहूरियत को बचाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए एक पाकिस्तान को इस्तेहकाम,
पहुंचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे इस गाड़ी को आगे चलाने के लिए हमने साथ दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसने बिल्कुल हमारा भी साथ दिया और जिसने कराची के लोगों का साथ दिया, जिसने इस बात को सेकंड किया कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है और हमारे मुतालबात पर रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, अब इमरान साहब, अब ये जो निगरां हुकूमत है, आप समझते हैं कि सियासी जमातों के जो तहफ्फुज़ात हैं उनको दूर कर पाएगी निगरां हुकूमत? काम तो बहुत करी, खासतौर पर सिंध में तो बहुत ज्यादा काम करी है, हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ्फुज़ात हैं, पीटीआई को भी तहफ्फुज़ात हैं, जी जी, तो एमकेएम को भी तहफ्फुज़ात हैं। हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा ये तहफ्फुज़ात को दूर करना बड़ा ज़रूरी, ख़ास तौर पर जो पीटीआई है इनको जो मसाइल हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि पीटीआई को हम इलेक्शन से बाहर कर देंगे तो ये शिफाफ इलेक्शन पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि इस मुल्क की एक बड़ी जमात को आप साइड पर कर दूसरे जमातों को पूरा मौका दे रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, अगर वो बल्ले का निशान भी चले किसी तरीके से चला जाता तो कोई और निशान दे दे कि माजी में और दूसरी जमातें लड़ती रही है इलेक्शन के लिए, लेकिन एक बड़ी जमात को जिसको सजा दी है, ठीक है, वो चेयरमैन भी बदल गया है, तो बाकी तो उनको भरपूर मौका दिया जाए और इलेक्शन के लिए कैंपेन की भी इजाजत दी जाए, जिस तरह के तमाम लोग ये कर रहे हैं। और दूसरा मैं बताता चलूं कि जो आज का वाकया जो आप बयान कर रही है, यकीनी तौर पर यह मामला कुछ और होगा। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस शहर कायद को फिर से जीतने के लिए मैं आने वाले दिनों में तसादुम की सियासत देख रहा हूं। अब देखना कि इन दोनों जमातों में ताकतवर कौन है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वो यह है कि सुबह जो आज लोग मरे हैं 3, देखते हैं उन तीनों को कौन बनाता है अपना कारकुन, कि ये हमारा कारकुन था। अच्छा, ठीक है, हाँ। ये है लाशों की सियासत, इसको भी एक हम रंग दे तो ये तरीका कार, और माजी में भी हमने देखा इस तरह होता रहा। तो ये इस तरह की जो सियासत है, अब इन्होंने आमने सामने अगर फायरिंग की है, अगर जमीन के तनाज़े को छोड़कर आप ये कहें कि हमारा एक शख्स इलेक्शन कैंपेन चला रहा था और उसने चलाने नहीं दी और असला निकाल लिया, तो ये तो मामले की तह तक बात जाएगी, तो सबको पता चल जाएगा कि असल मामला था क्या। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि शहर कायद में फिर से उन्हीं मामलात में झोंकने की कोशिश की जा रही है जो माजी में हम कभी देखा करते थे, एक खौफ की फिजा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा सियासतदानों को सबसे पहले इस शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए अपने लबो लहजों को भी ठीक करने की जरूरत है। अगर आप इस लबो लहजे के साथ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा। हमने पहले भी देखा था कि शहर ने बहुत खौफ और बड़ी लाशें उठाई हैं। हम ये चाहते हैं कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे एमक्यूएम हो, ये इस तरह की अब गुफ्तगू से गुरेज करें, एक दूसरे को मारने धमकाने या जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, इन चीज़ों से गुरेज करने की जरूरत है। और ये मुल्क की सियासत है। और मैं इस भाई को बताता चलूं कि देख लीजिएगा कि हुकूमत जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बगैर किसी इत्तेहाद के कोई हुकूमत बना सके। ऐसा हुआ कि अगर नवाज शरीफ मंजूर नजर है, या हो सकता है कि रात को प्लेटफॉर्म चेंज हो बिलावल वजीर आजम बन जाए, तो ये तमाम की तमाम जमातें जो 16, 17, 14, 15, 13 पीडीएम थी, ये सबकी सब वफाक का हिस्सा होंगी। यही नासिर हुसैन शाह साहब गुलदस्ता लेकर इनके पास आए होंगे, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, मामला खत्म हो जाएंगे। लिहाजा अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करें कि आप किसी दूसरे सियासी हरीफ से मिले तो एक दूसरे के साथ आंखें मिला सके। यह बेहतरीन तरीका कार। शहर कायद के बारे में सोचे, बहुत सियासत कर ली हमने, लोग बेवकूफ नहीं है कि कल तक जो 14-15 जमातें मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे, आज 15-16 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो ये तो एक टोपी ड्रामा है, ये तो एक पुतली तमाशा है। आवाम को इतनी बेवकूफ नहीं है, तो ऐसा काम करें कि हम जब दोबारा आवाम के पास है। एक बात बताता चलूं, ये अगर पीटीआई का भी बाइकाट करते हैं या किसी भी सियासी जमात को निकालते हैं, तो वो रवैया भी याद रखें कि जब आप आवाम के साथ वोट मांगने जाएंगे तो वो जिस नजर इशारे की तरफ आपने कहा था कि आवाम बाशऊर हो चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, तो उस बाशऊरी का निचोड़ वहां निकलेगा कि जब मैं वोट लेने के लिए आपके दरवाजे पर आऊंगा तब मेरे से सवाल होगा कि आपने हमारे लिए 5 साल पहले भी आए थे, क्या किया। यहाँ पर आवाम का इम्तिहान शुरू होता है। ठीक है, आवाम का इम्तिहान, आवाम तो बेचारी इम्तिहान दे दे के बिल्कुल पिस गई है, चक्की के 2 पार्टों में भी पिस रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सफ़ान मलिक साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, निगरां हुकूमत साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में किरदार अदा कर सकेगी? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो कह दिया कि सिंध में निगरां हुकूमत 15 सालों का तसलसुल ही है। जी बिल्कुल, खालिद भाई की बात तो बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं। अच्छा। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि देखें, सिर्फ चेहरों की तब्दीली का मुतालबा एमक्यूएम ने नहीं किया, एमक्यूएम का मुतालबा निजाम की तब्दीली था और आज भी है।
تو ہمارا نگراں یہ ماننا حکومت سے ہے کیا کہ جب شکایت ہے سر جی آپ کو؟ نگراں حکومت کہاں، وہ نظام کیسے بدلے گی؟ وہ تو آئی ہے صرف الیکشن کرانے، اس سے کیوں شکایت ہے؟ ہاں بالکل بالکل، میں اپنی بات تھوڑا سا اس کو اور الیبوریٹ کر دوں کہ دیکھیں ہمارا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ جب آپ انہی بیوروکریٹس کو لگا کر، انہی ڈی سیز کو لگا کر، اور اپنے ہی مراد یافتہ لوگ جن کو آپ نے مراتے دیے اور جو آپ کے حلف یافتہ ہیں، اس میں وہ لوگ جس میں اعجاز چوہان جیسے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ ہیں، ایسے لوگوں کو لگا کر جب آپ الیکشن کرائیں گے تو ایسا الیکشن تو کسی بھی طرح ٹرانسپیرنٹ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم نے اس کے بعد یہ بات ہم آج سے نہیں کر رہے ہیں، آپ پچھلا ایک سال ایم کیو ایم کا اٹھا کر دیکھیں، اس میں ہم مسلسل ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی نشاندہی ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پے رول پر ہیں، انہیں کسی قسم کی ایسی پوزیشن نہ دی جائے جہاں پر وہ اثر انداز ہو سکے الیکشن پر یا الیکشن کے ہونے والے پورے مرحلے کے اوپر۔ لیکن جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کی بھی تو شخصیت ہے، اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی بھی تو شخصیت ہے۔ دیکھیں یہ تو کسی بھی یہ تو پولیٹیسائز نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے پھر آپ کو اپنی بات اگر میں ریفریش کرتا چلوں کہ ہم نے چہروں کی تبدیلی کی بات نہیں کی، آپ دو چہروں کی بات کر رہی ہیں، ہم تو نظام کی تبدیلی کی بات کریں کہ ان کے انڈر جو ایک پورا سیٹ اپ چل رہا ہے، وہی سسٹم، وہی لوگ، وہی طریقہ کار چل رہا ہے جس سے آگے آپ پورے صوبے کو واپس ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی لڑنے کے لیے نہیں تیار ہے، یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی خریدنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کا اپنا ایک خاص آدمی جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ بہادر بچہ ہے، وہ آصف زرداری کا بہادر بچہ آ کر خود بتا رہا ہے کہ بھائی یہ 700 ارب بھیج چکے ہیں، تو ان کے لیے 10-20-50 ارب دے کر خریدنا الیکشن کون سا مشکل کام ہے؟ تو ہم تو اس کے خلاف اپنی جنگ لڑے۔ ہمارا جہاد تو یہ ہے کہ الیکشن آج ہو، الیکشن کل ہو، الیکشن دیر سے ہو، لیکن الیکشن اصولوں کی بنیاد پر ہو۔ الیکشن صرف لڑنے کا نام نہیں ہے، الیکشن کا ٹرانسپیرنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے تو سامنے ہے شمائلہ کہ کس طرح اس الیکشن کو 2018 کے ہائی جیک کیا گیا، اور اس کے نتائج یہ ہے کہ آج یہ ملک کن حالات میں آ کے گر چکا ہے۔ آج اس ملک سے کرائسس سے نکلنا مشکل ہو گیا، اور اینڈ آف دی ڈے عام پاکستانی سفر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 2018 کے الیکشن میں آپ بھی تو شامل تھے، آپ کے بھی تو 2 وزراء تھے وفاق میں۔ نہیں، 2018 کے الیکشن میں تو دیکھیں نا، جتنا ہمارے ساتھ جو قدغن ہمارے ووٹوں پر لگائی گئی، جو ہماری سیٹوں پر لگائی گئی، اس سے زیادہ تو زیادتی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اور اس وقت بھی اگر دیکھیں آپ یہ جو ادر وے راؤنڈ ہے نا، جس کو میں آپ کو اس کو ایک اور رخ دکھاؤں، جو آپ 2 سیٹوں کی بات کر رہی ہیں نا، یہ آپ اس کو ادر وے راؤنڈ سمجھیں۔ یہ ہمیں سیٹیں نہیں ملی تھی، یہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم بنے تھے۔ یہ ادر وے راؤنڈ ہے، اگر ہمارے ووٹ نہیں ہوتے نا تو یہ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوتے۔ اور سب آپ نے پھر دیکھا نا کہ جب ہم ہٹے پیچھے تو پھر عمران خان وزیر اعظم نہیں رہ سکے۔ تو ہماری 2 سیٹوں کو ہائی لائٹ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگ، وہ جماعتیں جو ہمارے ووٹ آ کر لیتی ہیں اور پھر ان سے وزیر اعظم بنتی ہیں اور بڑی بڑی وزارتیں لیتی ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی وہ آپ ایم کیو ایم کے ووٹ کیوں لیتے؟ اور ہم اگر آج ہم نے کوئی سیٹ لی تو سیٹ سے ہم نے کراچی کے بینیفٹ کے لیے کام کیا، ہم نے پاکستان کے بینیفٹ کے لیے کام کیا، اور حکومت میں رہنا۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ حکومت میں، اگر ہم حکومت میں نہیں ہوتے تو کیا اس وقت کے وزیر احسن اقبال صاحب ہم سے میٹنگز کرتے؟ کیا اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ہم سے میٹنگز کر کے اس مردم شماری کے ایشو پر ہم سے بات کرتی؟ کیا اگر ہم اس وقت حکومت میں نہیں ہوتے تو 70 لاکھ لوگ بازیاب ہو پاتے؟ نہیں ہو پاتے۔ تو ہماری حکومت میں رہنے سے اگر پاکستان کے مسائل حل ہو رہے تو ہم آئندہ بھی حکومت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ آپ کو اپنے ووٹوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، تبھی کچھ بہتری کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ عمران صاحب کیا بولنا چاہ رہے تھے آپ؟ کافی دیر سے ایم کیو ایم کا اس وقت بہت ساری شکایات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا مسلم لیگ نون نے پہنچایا ہے۔ 2013 میں 10 سیٹیں گئی ان کی، وہ آج تک ان کے پاس واپس نہیں۔ 2018 میں 14 ایم این اے 28 ایم پی اے گئے، وہ نہیں۔ اور اس دوران مسلم لیگ نون ان کے سیاسی دفاتر کو بند کراتی رہی، بڑے بڑے آپریشن کیے، لیکن آج انہی ظالموں کے ساتھ مل کر اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو کیسے بحال کر سکتے ہیں آپ؟ تو یاد نہیں ہے ان کو یہ؟ مجھے تو یاد ہے، ان کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دفاتر کو بند کرایا اور کئی سال تک بند رہے۔ کیا پی ٹی آئی کے دور میں وہ بند تھا؟ نہیں، وہ نون لیگ کے دور سے بند ہونا شروع ہوا تھا۔ بڑے بڑے آپریشن جو کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف ہوئے وہ مسلم لیگ نون نے کروائے تھے۔ لیکن بات سیدھی سی ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کے خلاف پڑے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم نے سیٹیں 2018 میں گنوائی تھی وہ ہم واپس کیسے لیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مرضی کا ہونا چاہیے تاکہ مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں، لیکن اس کا رخ تو ادھر ہے، بلاول ہاؤس کی طرف۔
तो मसला तो गड़बड़ में है ना थोड़ा सा। अच्छा। तो हर बंदा अपनी मर्जी का बंदा चाहता है। तो ये सारी सूरत हाल है और झगड़ा किसी चीज का नहीं है। हम ये चाहते हैं यानी कि जो हमारी पोजीशन थी कराची में वो वापस फिर से बहाल हो जाए। यही चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है जो सीटें इनकी गई थी उनमें से कुछ हमें भी मिल जाएं। ठीक है। वैसे कैसे यकीन करें कि शकूर शाद बिलावल को लियारे उठा के फेंक दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है? अच्छा, मुझे वापस चाहिए सीटें तो कुछ मुझे भी मिल जाएं तो मामला ठीक हो जाएगा। ये फिर वही बंदर बांट वाला सिलसिला चल रहा है। तो सारे के सारे वफाक में बैठे होंगे, कुछ दिन ठहर तो जाएं, 9, 10, 11 फरवरी को बात करेंगे हम। अच्छा। इस मसले पे सब मोहब्बतें एक जगह आ जाएंगी, फिर कोई नहीं आपकी वो बात करेगा कि आपका डोमिसाइल का मसला या कराची के अवाम है या उर्दू बोलने वालों का मसला, किसी फिर कोई मसला नहीं होगा। कुछ 4-5 साल तक सुकून करे, आराम करे। ठीक है, ठीक है। बस फिर मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। डॉक्टर साहब वक्त अब कम रह गया, आप भी अपना लास्ट कमेंट दे दें कि आप क्यों भूल जाते हैं अपनी उन माजी की चीजों को जो आपके साथ हुई, नून लीग ने आपके साथ भी जो किया। अच्छा, इस पे ना मैं बहुत मुख्तसर इस पे इमरान साहब को जरूर जवाब देना चाहूंगा। टाइम कम है कि देखिए हम बिल्कुल, मैं मुख्तसर इसको बताता चलूं कि जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुस्लिम लीग नून ने ज्यादतियां की, बिल्कुल ज्यादतियां की। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादतियां की, बिल्कुल ज्यादतियां की। और इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एसएचओ लगा के और अपने लोग लगाकर हमारे लोगों को शहीद कराया। और उसके बाद उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी को आकर पहले शौदा कब्रिस्तान में जाकर उन शहीदों से माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने हुकूमत की भीख हमसे मांगी। दूसरी बात जो उनकी बात है कि हम लोगों के साथ फिर क्यों ऐसे मिलते हैं, तो क्या मैं इमरान साहब से सवाल करना चाहता हूं, क्या फिर हम क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी से जाकर बात करें, फिर क्या हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करें, या हम दुनिया के या जस्टिन ट्रूडो से बात करें? हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत करते हैं, यही ऑप्शन हमारे पास है और इन्हीं ऑप्शंस में हमें रह के पाकिस्तान की सियासत करनी है। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि अगर हम पाकिस्तान की लोगों की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल उसके बाज़िर नताइज हैं। और अपनी बात कंक्लूड में एक मुख्तसर से शेयर पे करूं कि आज भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्मे सफर आज भी, दिल शिकस्ता ना समझे इमरान साहब हमें, अपनी हिम्मत है सीना सफर आज भी। तो इंशाल्लाह अपनी हिम्मत, अजमत और ताकत के साथ कराची के लोगों की कोई भी असमत को भी बहाल कराएंगे और पाकिस्तान के लोगों के हुकूक उन्हें दिलवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफान मलिक साहब आपके वक्त देने के लिए, और राव इमरान सलमान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, तसादुम की सियासत नहीं होनी चाहिए। फ़ज़ा में जो एक धमकी या खौफ की जो फ़ज़ा है वो नहीं होना चाहिए। अपने लबो लहजे को जो है वो ऐसा रखना चाहिए ताकि आइंदा भी बात करने का जो है मौका वो मिल सके। यकीनन इन सारी चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।